ارے بھائی امت جا ہی کیوں رہی ہے ایسی جگہوں پہ جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں، جہاں اللہ کے دین کو پس پشت ڈالا جا رہا ہو، جہاں اس کی نبی کی شریعت کو ختم کیا جا رہا ہو، کیوں رہی ہیں ایسی جگہ پر؟ مزاروں پہ جانا، وہاں دیکھو ڈھول بج رہے ہیں، لمبے لمبے بال ہیں ان کے، ڈھول بجا رہے ہیں اور خوب مگن ہیں۔ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا کہ تم ان کی خوشی میں ڈھول بجاؤ، ناچ گانے کرو۔ ڈھول بجانا، ساز گانا، یہ سب نفاق پیدا کرتا ہے۔ جس طرح پانی پودے کو اگاتا ہے، پودے کو پیدا کرتا ہے، اسی طرح گانا، ساز یہ بھی دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ حرام ہے کہ اللہ کی یاد سے لوگوں کو غافل کرتا ہے، غفلت میں ڈالتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ جو گانا سننے والے ہیں، میوزک سننے والے ہیں، تلاوت سے، اللہ کی یاد سے اکثر غافل ہوتے ہیں۔ بارہوفات منائی جا رہی ہے، بارہوفات منا رہے ہیں۔ عید میلاد النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن 63 مرتبہ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 مرتبہ آیا۔ 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، کسی نے بھی نہیں بنایا۔ برتھ ڈے عید میلاد النبی کس نے نہیں بنایا؟ اسی طرح 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کسی نے نہیں بنایا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے نہیں بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی نہیں بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی نہیں بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی نہیں بنایا۔ حضرت سعد، حضرت سعید اور حضرت عبد القادر جیلانی، حضرت امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام احمد، امام شافعی، تمام کے تمام لوگوں کی زندگیوں میں یہ ادوار آئے، یہ دور آیا ہے، یہ دن آئے ہیں، لیکن کسی نے بھی نہیں بنایا۔ ان پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ ان کو کیا کہو گے؟ یہ ہم سے زیادہ دین پڑھے ہوئے نہیں تھے، ہمیں ان سے زیادہ علم تھا، ان سے زیادہ ہم نے شریعت کو سمجھا ہے، جانا ہے۔ کبھی نہیں بنایا کسی نے بھی، ان پہ کیا فتوی لگاؤ گے؟ اگر تم عید میلاد النبی بناتے ہو، پہلی بات عید اور روزہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے شریعت مطہرہ میں، اسلام میں عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، ان کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئی، پیر کے دن ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری پیدائش اس دن ہوئی تھی، اس وجہ سے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ عید میلاد النبی، عید کہنا، اس دن کو عید کہنا کہیں سے کہیں تک بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عید کے دن روزہ نہیں ہے، اور روزہ ہے تو عید نہیں ہے، کیونکہ عید کے دن اللہ کی ضیافت ہے، اللہ کی مہمان نوازی ہے بندوں پر، اور جب اللہ کے نبی نے روزہ رکھ لیا تو اس دن عید ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ عید کے دن روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ جلسے جلوس نکالے ہیں تو نکال لیں، اپنی روایت کہیں، اسے شریعت نہ کہیں، دین نہ کہیں۔ دین کہیں گے تو پھر ہمیں قرآن اور حدیث سے دلیل دکھانی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت قیامت کے قریب 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، لیکن ایک فرقہ وہ ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا، ایک جماعت وہ ہوگی جو گمراہی سے بچ کر کے جنت میں جانے والے ہوگی، جسے نجات ملے گی۔ وہ ہوگی، یہ نہیں کہا کہ شیعہ ہوگی، سنی ہوگی، بریلوی ہوگی، دیوبندی ہوگی، کسی کو نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا ما انا وعلی اصحابہ،
جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، وہ فرقہ، وہ جماعت کامیاب ہے، وہ جنت میں جائے گی۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کسی بھی کام کو قرآن و حدیث سے، سنت سے، شریعت سے، ہمارے نبی نے، صحابہ اکرام سے ثابت ہے ہمارے نبی نے کیا ہے نہیں کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ دین کو یہ ہمارا بنایا ہوا تھوڑی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے پیغام ہیں۔ تو ان کو سمجھیے گا، جو منا رہے ہیں وہ منا رہو، ہمیں تو کوئی ایشو نہیں، کوئی دقت نہیں ہے، وہ انہیں اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے۔ لیکن کم سے کم جو نہیں بناتے انہیں تو بچنا چاہیے، جو سمجھ رہے ہیں شریعت کو، سنت کو، قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں، تو انہیں تو بچنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق